کہانی پر اسرار پہاڑی کا سایہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے سامنے ایک اونچی پہاڑی تھی جسے گاؤں والے سایہ دار پہاڑی کہتے تھے۔ یہ پہاڑی ہر وقت بادلوں سے ڈھکی رہتی تھی اور شام ہوتے ہی وہ پر اسرار اور عجیب ہو جاتی تھی۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ جو کوئی رات کے وقت پہاڑی کے قریب جاتا ہے وہ آج تک کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بھی کئی کہانیاں سنائی تھی کہ وہاں اسیب کا سایہ رہتا ہے۔ یہ سایہ لوگوں کو بہکاتا اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے غائب ہی کر دیتا ہے۔ یہ کہانیاں گاؤں کے بچوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی اور گاؤں کے بچے شام کے بعد کبھی بھی پہاڑی کی طرف جانے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن دانش ایک نوجوان جو ہمیشہ اپنے بزرگوں سے تجسس سے بھرپور سوالات کرتا تھا اور ان باتوں پر یقین بھی نہیں کرتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ آخر یہ کہانیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ صرف لوگوں کے ذہنی خوف کا نتیجہ ہے یا واقعی اس پہاڑی میں کچھ پر اسرار ہے؟ ایک دن دانش نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کہانیوں کی حقیقت جاننے کے لیے پہاڑی پر جائے گا۔ اس کے والد نے بھی اسے منع کیا اور اس سے کہا، بیٹا، یہ خطرناک بات ہے، جو لوگ وہاں گئے وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ لیکن دانش نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ رات کے وقت جب پورا گاؤں سو رہا تھا، دانش چراغ اور ایک چھوٹا سا خنجر لے کر پہاڑی کی طرف روانہ ہوا۔ پہاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے دل میں خوف اور تجسس دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ پہاڑی کے قریب پہنچتے ہی دانش کو عجیب سی سرد ہوا کا احساس ہوا۔ یہ ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن اس نے اپنے قدم روکنے کے بجائے آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ پہاڑی کے بیچ میں پہنچا، ایک پر اسرار سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ سایہ بہت ہی بڑا اور دھندلا تھا اور اس نے ڈراؤنی آواز میں دانش سے کہا، جاؤ، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ دانش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خود کو ہمت دلائی اور کہا، میں یہاں سچائی جاننے آیا ہوں، میں کسی سائے سے ڈرنے والا تو نہیں۔ سایہ غصے میں دانش کے قریب آیا اور بولا، تم بہت بہادر بنتے ہو، لیکن کیا تم اپنے دل کے خوف کا سامنا کر سکو گے؟ میں تمہارے اندر کے خوف کو جانتا ہوں۔ دانش ڈر کے مارے تھوڑا پیچھے ہٹا اور حیران ہو گیا کہ یہ سایہ اس کی زندگی کے ایسے راز جانتا تھا جو صرف دانش کو ہی معلوم تھے۔ سایہ اس کے دل کے اندر کے خوف کی عکاسی کر رہا تھا۔ دانش کو یاد آیا کہ وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں سے ڈرتا تھا اور لوگوں کے سامنے کمزور پڑ جاتا تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا خوف ہی ہے۔ دانش نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں، میں ڈرتا ہوں، لیکن میں آج فیصلہ کر کے ہی رہوں گا کہ میں اپنے خوف کا سامنا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یہ سن کر سایہ رک گیا اور سایہ نے زور سے کہکا لگایا۔ سایہ دانش سے بولا، تم نے وہ کر دکھایا جو یہاں آنے والے کبھی نہیں کر پائے۔ تم نے اپنے خوف کو قبول کیا ہے اور یہی تمہیں آزاد کرے گا۔ اچانک سایہ غائب ہو گیا اور پہاڑی کے پیچھے ایک روشنی نمودار ہوئی۔ دانش نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت جھیل بھی ہے جس کا پانی چاندنی میں چمک رہا تھا۔ جھیل کے قریب ایک پتھر پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے، جو اپنے خوف کو قبول کر لے وہی حقیقی فاتح ہے۔ دانش نے اس پیغام کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا اور جھیل کے پانی سے اپنا چہرہ دھویا۔ دانش کو محسوس ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ ہلکا اور آزاد ہو گیا ہے۔ جب دانش گاؤں واپس آیا اور اس نے سب لوگوں کو اپنی کہانی سنائی، گاؤں والے حیران تھے کہ دانش نے نہ صرف پہاڑی کے راز کو حل کر دیا ہے بلکہ انہیں یہ بھی سکھایا ہے کہ خوف کا سامنا کرنا ہی اصل بہادری ہے۔
उस दिन के बाद गांव वालों ने अपने अंदर के खौफ को तस्लीम किया और अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। दानिश एक मिसाल बन गया और उसने सबको सिखाया कि खौफ वहम के सिवा और कुछ भी नहीं और उसका सामना करना ही कामयाबी की चाबी है। सबक: खौफ हमारी अपनी सोच की ही तख्लीक है। जब हम इसे कबूल करते हैं और इसका सामना करते हैं तो वो खत्म हो जाता है और हमें जिंदगी की असल खूबसूरती देखने का मौका मिलता है।